بھٹی صاحب کیا نومبر میں پاکستان تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کچھ ہوگا، کیونکہ اور مجھے یہ بھی میں کہوں گا کہ کچھ نہیں کرنا چاہیے اس وقت۔ اسمبلیوں میں رہ کر، اس سسٹم میں رہ کر بات چیت کرنی چاہیے، اور اس سسٹم میں رہ کر بات کو آگے بڑھانی چاہیے۔ یہ مناسب وقت نہیں ہے احتجاج کا، مارچ کا۔ گو کہ مجھے بہت ساری چیزوں پہ ہے اختلاف کہ پاکستان تحریک انصاف پہ سب سے بڑا الزام ہے 9 مئی کا۔ تو 9 مئی کے کیس چل رہے ہیں، سزائیں ہو رہی ہیں، تو 9 مئی کے کیسوں کو چلنا چاہیے، سزائیں ہونی چاہیے، لیکن اب اس سے بات آگے بڑھنی چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات، جس طرح خیبر پختونخوا کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اس میں کمی آنی چاہیے۔ جس طرح خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ بچہ ہے، بچے کے حوالے خیبر پختونخوا نہیں کریں گے، دہشت گردوں کا سہولت کار ہے، یا اس کی کیا مجال، اس کی کیا جرت۔ اور 3 یعنی 1.25 لاکھ فورس جو خیبر پختونخوا کی ہے، اس کو 15 سال پرانی بلٹ پروف گاڑیاں دے کر آپ اوپر سے اگر وہ نہیں لیتا تو واپس لے لیں۔ ٹکے ٹکے کی باتیں سنا رہے ہیں آپ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ملاقات، یہ ملاقات سے روکنا غیر آئینی بھی ہے، غیر قانونی بھی ہے، غیر اخلاقی بھی ہے، غیر جمہوری بھی ہے، غیر انسانی بھی ہے۔ اچھا، ملاقات ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، آپ نے اس کے تمام رکاوٹیں ڈالیں، اس نے کورٹ سے گیا اور وہ اس نے حلف کا آرڈر لیا۔ آپ فیصل کریم کنڈی کا جو کردار تھا، جو لطف الرحمان صاحب کا کردار تھا، جو مولانا صاحب اور مسلم لیگ کا اسلام آباد میں اجلاس تھا کہ غیر آئینی ہے، سب کچھ ان کا غیر آئینی تھا۔ اب اگر وہ منتخب ہو گیا ہے تو یہ دہشت گردی کی جنگ جو ہے یہ پی ٹی آئی کی نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی نہیں ہے، نون لیگ کی نہیں ہے، یہ اس ملک کی ہے، یہ ہماری ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کی ہے، اس پاکستان کی بقا کی جنگ ہے۔ اگر اس کا رستہ، دونوں کا منزل ایک ہے کہ امن ہو، دہشت گردی کا خاتمہ ہو، رستے 2 ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر وفاق اسے بلائے اور اپنے ساتھ بٹھائے؟ وہ تو مگر کہتے ہیں کہ جی وہ گئے بھی نہیں ہیں پہلے، اور آئندہ بھی وہ کہہ رہے، جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جائیں گے اور جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے۔ آپ عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ گئے تھے، چیف سیکرٹری کو بھجوایا تھا، مزمل صاحب کو بھجوایا تھا، اور اس وجہ سے بھجوایا تھا کہ اس میں مہاجرین کا ایجنڈا تھا، وہ نہیں تھا۔ اب اگر آپ 2 مذاکرات کے بعد آتے ہی اسے بلاتے اور ان کے سٹیک ہولڈرز کو بلاتے، بلوچستان کے حوالے سے جب آپ کوئی فیصلہ کریں گے تو آپ بلوچستان کے چیف منسٹر ان کے سارے سٹیک ہولڈرز کو بلائیں گے؟ مریم نواز صاحبہ کو کبھی کسی نے کہا ہے کہ تمہاری کیا جرت کہ تم پیپلز پارٹی پہ ہٹ کر رہی، وہ ہماری اتحادی ہیں؟ مراد علی شاہ کو کسی نے کہا ہے کہ تمہاری کیا جرت، تم نہروں پر جو ہے سیاست کر رہے ہو؟ تو سہیل افریدی کو کیوں؟ تو شروع میں آپ جب ایک چھوٹی سی بات، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ملاقات کروانی ہے، وہ ملاقات نہیں آپ کرنے دے رہے، اور اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے، اس کو عزت نہیں دے رہے، اس کو اتنا ڈیگریڈ کر رہے ہیں، تو پھر وہ ایک صوبہ ہے یار۔ پہلے کے کم نفرتیں ہیں اس ملک میں، پہلے کے کم تقسیم ہے اس ملک میں، اور ہم ہیں اس قابل کہ ان مسائل میں پڑیں۔ ہماری افغانستان کے آمنے سامنے ہے، انڈیا کے حوالے سے ہائی الرٹ پہ ہیں، معیشت کا ہمارا معاملہ ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا آگے جو معاملات جانے ہیں وہ ہیں، اور ہم آپس میں ہی لڑی جا رہے ہیں۔ تو یہ جھوٹی ضدیں، جھوٹی انائیں، پاکستان سے بڑی ضدیں، پاکستان سے بڑی انائیں، ان کو ختم کریں، آگے بڑھیں، اور کم از کم اگر ہم نیشنل ایکشن پلان پہ متحد ہو سکتے ہیں، اگر ہم ثانیہ APS پہ متفق ہو سکتے ہیں، تو اس پہ کیوں نہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ ایک قدم آگے بڑھیں کہ کہیں یار تو جیتا میں ہارا، آئیں بیٹھیں 100 مرتبہ میٹنگ کریں۔ پرائم منسٹر نے مبارکباد کے لیے فون کیا، اور اس کے نتیجے میں بھی شاید ان کی انٹینشن یہ نہیں تھی کہ وہ اس کا مذاق بنے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی، انہوں نے کہا اچھا میں بتاتا ہوں آپ کو، لیکن اس کا پھر مذاق اڑایا گیا پرائم منسٹر کا کہ انہوں نے کہا میں پوچھ کے بتاتا ہوں۔ تو پرائم منسٹر نے تو ایک قدم آپ کے خیال میں اچھا نہیں بڑھایا تھا؟ بالکل نہیں بڑھایا۔ اچھا، پرائم منسٹر صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ عطا طاہر اور اختیار ولی صاحب پریس کانفرنس نہ کریں، رانا ثناء اللہ صاحب ان کے حوالے سے لب و لہجہ بہتر کریں۔ جب آپ کے 10 بندے ان پر چڑھائی کر رہے ہوں، آپ نے ایک ٹیلی فون کیا، ٹیلی فون کر کے اس کو بلاتے، اس کو کہتے ملاؤ جی ملاقات، خود بیٹھتے 10 منٹ سارٹ آؤٹ کرتے، کہتے ملیں جی، 100 مرتبہ ملیں، لیکن دہشت گردی پہ ملیں، اور عمران خان کو سمجھائیں کہ ہم اس وقت صورتحال یہاں پہنچی ہوئی ہے، ہم آپ کو اعتماد میں لیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور یہ اس دہشت گردی کی جنگ کو جیتیں۔ کبھی بھی یہ جو گونگڑوں سے مٹی جھاڑنا نا، یہ فارمیلٹیز یہ نہیں چلتی، ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ تو آپ اب نہ کریں،
آپ بڑے بھائی ہیں, آپ دینے والے ہیں, آپ دے سکتے ہیں, ان کے فنڈز دیں, ان کی مسئلے حل کریں, ان کو کوئی 100-150 بلٹ پروف گاڑیاں دیں, ان کو اکوپڈ کریں, ان کی تربیت کریں. انہوں نے لڑنا ہے آگے جا کے. فوج کے کب تک ہم ہر معاملے میں فوج کو آگے لائیں گے اور لڑوائیں گے؟ کتنے جوان شہید ہو گئے ہمارے, ہر قدم پر ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں. اور مجھے وہ بریگیڈیئر صاحب یاد آ رہے ہیں جن کا ایک بیٹا تھا اور 4 دن بعد شادی ہونی تھی اور وہ شہید ہو گیا. کوئی خدا کا خوف کریں, کس چیز پہ سیاست کر رہے ہیں؟ ان پولیٹیکل پارٹیوں کو, یہ جو فوج ہے نا, یہ ان پولیٹیکل پارٹیوں کی گورننس, بیڈ گورننس, مس مینجمنٹ اور بیڈ پرفارمنس کو خون سے پورا کر رہی ہے. گورننس کے گیپ کو ہم خون سے فل کر رہے ہیں. تو کب خدا کے لیے بس کریں, اب آپس میں بیٹھیں. سیاست ہوتی کیا ہے؟ رستہ نکالنا. اور اگر آپ وفاق میں ہیں, اگر آپ نے سارے پاکستان میں ہیں, تو ایک چھوٹا سا خیبر پختونخوا ہے, ان کو عزت دینے میں کیا حرج ہے؟ بالکل صحیح ہے. روکٹی صاحب, ایک تو یہ ملاقات والا معاملہ ہے. بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ غیر آئینی بھی ہے, غیر اخلاقی بھی ہے, غیر قانونی بھی ہے. ملاقات ہونے میں حرج کیا ہے؟ چیزیں آگے بڑھ جائیں گی. کیوں نہیں ملاقات ہونے دی جاتی آپ کے خیال میں؟ نہیں, ملاقات, یہ جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے نا, بھٹی صاحب نے ساری اچھی باتیں کی ہیں. یہ 3 سال کی کہانی ہے, کوئی آج کی کہانی تو ہے نہیں. تمام چیزیں عزت دو, عزت لو والا معاملہ, اس سارے کو آپ یہ دیکھیں کہ جو آج کا شروع ہوا ہے. وہ چیف منسٹر بنا ہے, چیف منسٹر بننے کے بعد پہلی تقریر سن لیں آپ, اس سے پہلی تقریریں سن لیں اس نوجوان کی, پہلی تقریر کے تمام پوائنٹس سن لیں آپ. اس کے بعد ملاقات کرنے آتے ہیں, ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. گورنمنٹ جانے وہ جانے, کوئی ایک دوسرے کے ساتھ پہلے گڈی گڈی والا رشتہ تو ہے نہیں, یا کوئی جپیاں تو پہلے تھیں نہیں. ملاقات ہونی چاہیے تھی. گزارش سنیں نا, آپ کوئی اچھے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ تو چل نہیں رہے, جو آپ آل آف اے سڈن ڈیمانڈ کرنے لگ جائیں کہ ہمارے ساتھ بہت اچھا رویہ ایک طرف سے ہو جانا چاہیے. ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان ہی کالڈ ہم. اگلے دن نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہے. ایز اے چیف منسٹر آف پاکستان, کو ٹرائبل لیڈر تو ہے نہیں, وہ چیف منسٹر ہے, الیکٹڈ چیف منسٹر خیبر کا پہلی دفعہ, ٹرائبل ایریا سے پہلا ایم پی الیکٹڈ چیف منسٹر ہے. وہ اپنے کو کہتا ہے میں نہیں آتا ہوں, وہ نہیں آیا اس میٹنگ کے اندر. اب جب آپ, فضا آپ کی کیا ہے, آپ نے وہ فضا قائم کی آفٹر ووٹ آف نو کانفیڈنس کہ آپ کنفرنٹریشن کی اس سیاست میں گئے کہ آپ نے کسی کو بھی نہیں بخشا. آپ کا چاہے سپیس ہے, چاہے آپ کا ٹویٹر ہینڈل ہے, چاہے آپ احسان اللہ احسان کو بھی لے آئے اپنی سپیس کے اندر. نہیں, مگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر ملاقات ہو جاتی ہے ڈیالہ میں تو اگلے دن وہ پرائم منسٹر کی میٹنگ میں بھی آ جاتے ہیں؟ نہیں, ذاتیات ہے نا جی, ناراض ہو گئے ہیں تو پھر نہیں آنا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, کوئی ٹرائبل چیف تو نہیں ہے نا, کوئی یہاں پر یہ کوئی جنگ جیت کے تو نہیں آیا نا, کوئی ایک قوم نے تو فتح نہیں کیا نا. آپ نے بھی کچھ اچھا پیش آنا ہے, آپ نے بھی اپنا رویہ تبدیل کرنا ہے, آپ نے بھی بتانا ہے. اچھا پیچھے چلے جاتے ہیں, چلیں یہ چیف منسٹر نے ہے جو علی امین گنڈاپور ہے, اس کی یلغاریں ادھر جو آتا تھا پھول دینے آتا تھا, یہاں پر جو تمام وہاں سے لشکر کے لشکر لے کے آئے, آپ پھول دینے تو نہیں آئے, آپ لڑائی کرنے آئے. آپ کانسٹنٹلی لڑائی کر رہے ہیں, آپ کانسٹنٹلی پرووک کر رہے ہیں, آپ لڑائی کر رہے ہیں. آپ کا پورے کا پورا یہ پولیٹیکل جو پروگریسو پولیٹیکل اپروچ ہے, آپ اس کو چھوڑ چکے ہیں. آپ کا کام تھا, آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد پازیٹیو پولیٹیکل اپروچ, اچھا چلیں آپ نے جھگڑا کر لیا. بھائی کسی سٹیج پہ تو آپ نے پروگریسو ہو جانا تھا, کسی سٹیج پر تو آپ آ کے پروگریسو اچھا ایسا کام کرتے کہ دوسری سائیڈ کو بھی ہم کہتے یار یہ بڑا اچھا کام کرنے پہ آ گئے ہیں, یہ اچھائی کی طرف سے آ گئے ہیں. کوئی ایک نوٹ بتا دیں جہاں پر آپ کو کوئی پروگریسو پولیٹیکل اپروچ نظر آئے.